السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے نا بہت ہی نازک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میری کچھ بہنوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی ہسبینڈس کے بارے میں بھی کچھ ویڈیو بنائیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے یا ہمارا ریلیشن بہتر نہیں ہے تو ہم کس طرح سے بیہیو کریں، کس طرح سے ٹریٹ کریں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا ہسبینڈس اور وائفس دونوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ ہم اس میں دونوں پر بات کریں گے اور پھر ہم اینڈ پہ اس کا سلوشن بھی دیکھیں گے کہ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو شوہر حضرات پائے جاتے ہیں نا، شوہر کے نام کے اوپر جو مخلوق آپ کی کسٹڈی میں آ گئی ہے نا وہ ایک بچہ ہے، جو جسمانی طور پر خود تو بڑا ہو گیا ہے لیکن نہ عقل سے کوئی زیادہ ہے اور نہ ہی جذبات میں زیادہ کوئی میچور ہے، اور نہ ہی اپنی عادتوں میں کہیں میچور ہوا ہے۔ آپ بالکل اس کی پرورش ایسے ہی کیجئے جیسے بچوں کی کرتی ہیں، اس کی باتیں ایسے ہی مانیں جیسے بچوں کی مانتی ہیں، اس کے تانوں سے، اس کے طنز سے صرف اتنا ہی ناراض ہوں جتنا کسی بچے کی بات کا آپ برا مانیں گی۔ ہمارے معاشرے میں نا مرد کو مرد نہیں بنایا جاتا۔ وہ 20 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں اس کو بستر پر ہی ناشتہ دے رہی ہوتی ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے اور باپ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، 30 سال کا ہو جاتا ہے اور اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ بنا ماں باپ سے پوچھے وہ کہیں شہر سے باہر جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ صبح آفس جاتا ہے، شام میں گھر آ جاتا ہے، کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں، برتن صاف ملتے ہیں اور جوتے پالش ملتے ہیں، اور وہ نہاتا ہے اور نواب سب کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت جو ٹائم ملتا ہے وہ ویڈیو وغیرہ دیکھ لیتا ہے، اور جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہے تو ماں باپ نے اگر تو بہنوں کی شادی ہوئی ہے تو بہنوں کی ساری قربانیاں جو انہوں نے کبھی دی نہیں ہوتی وہ گنوائی جاتی ہیں کہ تمہاری بہنوں کو یہ مسئلے مسائل ہیں، وہ یہ قربانیاں دے رہی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، لیکن ان کو یہ کبھی نہیں بتائیں گی کہ ان کے شوہر ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس کے گھر میں ان کی کتنی اہمیت دی جاتی ہے، تاکہ کل کو یہ اپنی بیوی کو نہ اہمیت دے دے، اس کو نہ عزت دے دے۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ ان کے شوہر ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تاکہ کل کو یہ اپنی بیوی کا نہ خیال رکھنے لگ جائے۔ اور بہنوں کو نا مظلوم بنا کر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اور 30-35 سال کا جب بچہ ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو تھما دیا جاتا ہے۔ اب آپ اسے ایکسپیکٹ کریں گی کہ وہ ایک میچور پرسن کی طرح بیہیو کرے آپ کے ساتھ، تو یہ تو شخص آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ آپ خود اپنے آس پاس دیکھیں، پاکستان میں ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہیں جو اپنے کپڑے خود دھو سکتے ہیں، یا آپ کی غیر موجودگی میں 2 وقت کا کھانا ہی بنا لیں، یا آپ کی بیماری میں تیمارداری کر لیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ناسمجھ نادان سا 30-35 سال کا نوجوان سا بچہ ہے جس کی تربیت آپ کو کرنی ہے۔ اس پر ترس کھائیں بیچارے پر کہ یہ اتنے سال لاوارث رہا ہے، کسی نے اس کے جذبات کو جگایا ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے، ایک پارٹنر کی ذمہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے اب یہاں پہ آپ مجھے نا گالیاں دے رہی ہوں گی کہ لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی چارہ ہے؟ نہیں نا۔ اچھے طریقے سے پرورش کریں، کیونکہ اگر آپ نے اسے میچور بندے کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا نا تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہوا ہے۔ یہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی جو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز، اس کی بھوک کا خیال رکھیں۔ مرد جو ہے نا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا، اس کے ریموٹ کے نا صرف 2 ہی بٹن ہوتے ہیں، ایک بھوکا اور دوسرا بھی بھوکا۔ اب یہ بھوک بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں نا، تو بس اس کا خیال کیجئے۔ اگر شوہر آپ کے پاس آتا ہے نا اور وہ بھوکا ہے تو یقین کریں اسے کھانے کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ دنیا جہان کی جو چاہے بات کر لیں، جو مرضی اس کو انٹرسٹ شو کر دیں، جب بریانی کی پلیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا، جب سموسے پکوڑے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تو یقین جانیے آپ اسے بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کی بھوک کا علاج آپ کے پاس ہے، اس کی بھوک کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اگر آپ اسے 1 دن 2 دن کھانا نہیں دیں گی، 3 دن کھانا نہیں دیں گی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ 2-3 دن کے فاقے سے ہو اور اس کا موڈ بھی اچھا ہو اور وہ زندہ بھی رہ جائے۔
تو ظاہر ہے وہ باہر سے کہیں نہ کہیں سے کھانا کھا رہا ہوگا۔ بالکل یہی معاملہ اس کی دوسری بھوک کا ہے۔ 1 دن کا بھوکا، 2 دن کا بھوکا، 3 دن کی بھوک نا تو بندے کی شکل پہ نظر آ جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ کھانا کھا رہا ہے نا۔ جب آپ کے پاس یہ کھانا نہیں کھا رہا تو کہاں سے کھا رہا ہے؟ وہ کسی نائٹ پیکج پہ ہوگا، کوئی موویز وغیرہ دیکھ رہا ہوگا، وہ کسی کی تصویروں پہ ہوگا، وہ کسی نہ کسی کو کہیں اور دیکھ رہا ہوگا، اور اس کا گناہ بھی، اور شاید ہر چیز کا گناہ آپ کے سر چلا جائے گا اگر آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا تو۔ یاد رکھیں، مرد ایک بچہ ہے جو نوجوان کی صورت میں آپ کو مل گیا ہے۔ دوسری بات، اس کے ریموٹ میں صرف 2 بٹن ہیں بھوک کے۔ بس یہ خیال کر لیجئے، مسکرا کے اس سے ملیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ اس کی کسی بات کو مائنڈ نہ کریں، تو آپ آرام سے زندگی گزار سکیں گی۔ اب بات کریں گے عورتوں کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں جو لڑکیاں ہیں نا، آج کل نئی نسل جو ہے، وہ ڈرامے، موویز اور یہ سوشل میڈیا کی اسکرولنگ کرتے کرتے نا انہوں نے اپنے اچھے اچھے نا خواب سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ سب کو خوبصورت سا شہزادہ چاہیے ہوتا ہے، خوبصورت گھر اور آرام دہ زندگی چاہیے ہوتی ہے، اور بارات جو ہے نا وہ تو ہیلی کاپٹر پہ آنی چاہیے۔ اور ان تمام خواہشات کے بعد نا، تمام خوابوں کے بعد، 250 فلمیں دیکھنے کے بعد جو انہوں نے جوانی میں دیکھی ہوتی ہیں اور آئیڈیالائز کیے ہوتے ہیں ہیرو اپنے لیے، اور اس کے بعد مل جاتے ہیں آپ، ظاہر ہے اب انہیں ایک شوق لگتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک شوق ہے وہ اکانومیکل بھی ہو سکتا ہے، کلچرل شوق بھی ہو سکتا ہے، اور ہیلتھ شوق بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی اس کی مرضی کے مطابق اس کو نہیں ملا۔ دنیا بھر کے سارے شوق جب ایک ساتھ اس کو لگتے ہیں نا آپ کی شکل دیکھ کر، تو اب وہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں اس شوق کے اندر کہ سوچا کیا تھا، مانگا کیا تھا اور مل کیا گیا۔ اب انہیں ٹائم تو لگے گا نا، ٹائم لینے دیجئے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، وہ کب کہاں کس بات کے اوپر ناراض ہو جائیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس بات پہ ناراض ہیں۔ ہر چیز کو نا ہر چیز سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ آپ بات کر رہے ہوں گے نا کہ ویکنڈ پہ کہاں جانا ہے، ان کا دماغ 2 سال پیچھے اس جگہ پہ پھنسا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ان کی برتھ ڈے پہ ان کو گفٹ نہیں دیا ہوگا، جہاں پہ 3 سال پہلے آپ نے ان کی امی سے صحیح سے بات نہیں کی ہوگی، یا جہاں پہ آپ ان کی بہنوں کو عیدی دینا بھول گئے ہوں گے۔ جب تک وہ 3 سال والی چپکلش نہیں نکلے گی نا، وہ آپ کی آج والی دنیا میں واپس نہیں آئیں گی۔ ہسبینڈ جو ہے نا وہ 225 میں بیٹھا ہوا ہوگا تو بیگم 2022 میں جی رہی ہوں گی، اسی غم کو لے کر جو ان کو اس وقت ملا تھا۔ اب اسے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیوی بہت ایموشنل مخلوق ہوتی ہے، سارے ایموشنز نہ مل کر اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اب اسے نکلنا کیسے ہے؟ اس سے باہر نکلنے کا نا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، کمیونیکیٹ کریں۔ میں نے اپنی پہلی بھی کئی ویڈیوز میں اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا اس ریلیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دن میں زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ رکھ لیں، جس میں دن بھر کی ساری کہانی نا آپ اپنی بیگم سے سن لیں۔ آپ کو 1 گھنٹہ بہت زیادہ لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ نہیں دیں گے نا، آپس میں دونوں مل کر نہیں گزاریں گے 1 گھنٹہ، کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تو زندگی آپ کی جہنم بنی رہے گی۔ تو بہت اچھا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ مل کر بیٹھیں، بات کریں۔ ایک بہت اچھی کہاوت ہے، لسن ٹو یور وائف اف یو ڈو ناٹ سم ون ول، یعنی اگر آپ نہیں سنیں گے نا تو کوئی اور سنے گا، یعنی وہ کسی سہیلی کو سنائے گی، کسی تھرڈ پرسن کو سنائے گی، اس سے اچھا ہے کہ آپ خود سن لیں۔ یقین کریں، شاید ہی کوئی مفتی ملا بھی ایسا انسان ہو کہ جو اس عورت کی شکایت سن کر کوئی اعتدال والی بات کر دے کہ شوہر بیچارہ صبح سے شام تک تھکا اور آپ کے پاس آیا ہے، اب تم ہی کوئی تھوڑا اس پر رحم کرو۔ الٹا کہیں گے، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا تمہارے شوہر نے، تو توبہ توبہ توبہ، تو اسلام میں آیا ہی نہیں، وہ تو بڑا ہی برا آدمی ہے، تم کہاں پھنس گئی۔ خود کم بخت نے چاہے ہفتوں سے اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھی ہو، اور آپ کو کہے گا کہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہی بیٹھا رہنا چاہیے آپ کے شوہر کو۔ آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ بیوی چلتی پھرتی دیوی ہے، اور شوہر ایسا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور جو شوہر صاحب ہیں خود تو چنگیز خان کی نسل سے ہیں، لیکن ان کو بیوی ایسی چاہیے کہ فرشتوں نے ان کے پاؤں کے ناخن تک نہ دیکھے ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، تیسرے بندے کو نا اپنے پرابلمز نہ بتایا کریں۔ یقین کریں، جتنا آپ کسی تیسرے بندے کو پتہ چلنے کا موقع دیں گے نا،
اپنی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چپکلش کا اتنا ہی معاملہ خراب ہوگا۔ اب جو آپ دونوں نے کرنا ہے نا، آپس کی بات تیسرے بندے سے شیئر نہیں کرنی۔ جو بات بھی میاں بیوی کے بیچ میں ہو وہ آپ کے کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ نہ آپ اپنے ماں باپ کو بتائیں، نہ شوہر اپنے ماں باپ کو بتائیں، نہ ساس سسر کو بتائیں، نہ بہن بھائیوں کو بتائیں، نہ دیورانیوں کو بتائیں، نہ جٹھانیوں کو بتائیں۔ کسی کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں۔ جو معاملہ جو آپ دونوں کے بیچ میں ہونا اور اللہ پاک کی ذات کے درمیان ہونا چاہیے۔ یقین جانیے اگر میاں بیوی اللہ سے نہیں ڈرتے نا تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے انہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے نا تو ایک نہ ایک دن پلٹ کر ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ جن لوگوں کو آپ اپنا ہمدرد سمجھ کر اپنا دکھ درد اپنے دکھڑے سناتے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی اینگل ضرور ہے، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ جیسے اگر آپ کسی عالم وغیرہ کے پاس، کسی کونسلر کے وغیرہ کے پاس جاتے ہیں نا، تو یا تو وہ آپ سے پیسے لوٹیں گے یا آپ کو ڈرا ڈرا کر ڈپریشن کا، انزائٹی کا مریض بنا دیں گے، یا آپ کو پاگل قرار دے دیں گے یا آپ کے شوہر کو پاگل قرار دے دیں گے، یا آپ کو دنیا بھر کی اچھی اچھی مثالیں دے کر آپ کو اس پوائنٹ پر، اس سٹیج پر لے آئیں گے کہ جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ خودکشی یا نعوذ باللہ طلاق کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، خدا را بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں، ایک دوسرے سے بات کریں، اور کسی تیسرے بندے کو اجازت کبھی نہ دیں کہ میاں بیوی کے درمیان کسی بھی معاملے پہ بات کرے، یا کوئی رائے دے، یا کوئی مشورہ دے، یا کوئی سجیشن دے، چاہے آپ کی ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو۔ پہلے لوگ ہوتے تھے جو اسلام کے مطابق گائیڈ کرتے ہوں گے، لیکن آج کے دور میں بالکل نہیں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا پرسن نہیں ہے جو ان دونوں کا خیرخواہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ہی خود کے خیرخواہ ہوں گے تو زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ زندگی کے آخری لمحات میں پتہ چلتا ہے جب آپ کا کوئی بہن بھائی ماں باپ، آپ کا کوئی رشتہ، آپ کا کوئی کچھ نہیں بنتا، آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ صرف آپ دونوں ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا را زندگی کے ان خوبصورت لمحات میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آخری لمحات بھی خوشی خوشی اچھے اچھے گزارے جا سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج میں نے بہت ہی نازک سے اس رشتے کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری سب بہنوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور یقین کریں اگر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، تو صرف اپنا حصہ نکال لیں اس لڑائی میں سے، یعنی جتنا حصہ آپ کا ڈلتا ہے نا لڑائی میں، مطلب جو لڑائی آپ کے جواب دینے پہ طول پکڑتی ہے وہ مائنس کر دیں، تو معاملات کافی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں، جو مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑیں آپ کی اولاد کی وجہ سے کسی اور کو نہ فیس کرنی پڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہیں انسانیت کا سبق سکھائیں۔ یہ بات میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ ایک بچی تھی، وہ نا شادی کے کچھ دنوں بعد اپنی ماں کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مما میرے ہسبینڈ جو ہے نا میرے سے لڑتے رہتے ہیں، بہت زیادہ لڑتے ہیں۔ تو وہ ماں سمجھدار تھی، بچی کی عادت سے واقف ہوگی، لیکن آج کل کی مائیں اتنی سمجھدار نہیں ہیں، اس لیے اپنی والدہ کے ساتھ بھی کبھی بھی کسی بات کو شیئر نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، یہ ایک تعویذ رکھو اپنے پاس اور یہ اپنی زبان کے نیچے رکھ لینا آپ نے، اور جب آپ کے ہسبینڈ آفس سے واپس گھر آئے نا تو آپ نے یہ تعویذ اپنی زبان کے نیچے رکھ لینا ہے، تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گے معاملات۔ تو اس بچی نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی اس کے ہسبینڈ گھر آتے تو وہ نا تعویذ جو ہے جو اس کی والدہ نے دیا تھا وہ اپنی زبان کے نیچے رکھ لی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ بول تو سکتی نہیں تھی۔ اب اس کے ہسبینڈ اگر آ کر کوئی بات کرتے، کوئی لڑائی جھگڑے والی یا کوئی بھی بات کرتے نا، تو وہ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی، چپ کر رہتی۔ ہسبینڈ نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو آگے سے رسپانس ہی نہیں دے رہی، لڑائی ہی نہیں ہو رہی ہماری، تو جو حالات ہیں نا وہ بہترین ہوتے گئے۔ تو یہ بالکل ریالٹی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شادی کے انیشیل ڈیز میں نا میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، میں نے انہیں کہا کہ ہمارے درمیان کوئی بھی بات ہو، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، ہمارے کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔
کسی تھرڈ پرسن کو ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے، ہم خود اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اور یقین کریں شادی سے کہ آپ مجھے 14 سے 15 سال ہو گئے ہماری شادی کو، اور آج تک ہم اس چیز پر قائم ہیں الحمدللہ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے بچے ہیں کہ ہمارے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ہم دونوں مزاج کے بہت تیز ہیں، بہت کبھی کبھار بہت سیویئر قسم کے ہمارے لڑائی جھگڑے ہو بھی جاتے ہیں، لیکن ہم کسی تھرڈ پرسن کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ یا ایون آپ آج کل یعنی کہ اتنے سالوں بعد اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہماری ناراضگی ہے یا کوئی بات ہے، تو ہم کسی کو موقع نہیں دیتے کہ کوئی ہمارے میٹرز میں انٹرفیئر کرے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہوئی ہے تھوڑی سی بات لیکن ہو جائے گی مینیج، نو پرابلم، کر لیں گے ہم سارٹ آؤٹ۔ اور یقین کریں یہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ جب ہم ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے آپس میں دونوں، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگی تھی جو تم نے شادی کے شروع کے دنوں میں میرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ہم اس طرح سے اپنی چیزوں کو خود ہی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اور میں بہت حیران ہوئی یہ سن کر کہ ان کو یہ چیز ریئلائز ہے، مطلب کہ ان کو یاد ہے یہ بات کہ یہ میں نے کہی تھی۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہسبینڈ وہ اپنے سے منسوب کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا اور یہ میری وجہ سے یہ چیز اچھی چل رہی ہے یا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یقین کریں اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے پیار ہے، آپ ان کے دل میں ہیں تو آپ ان کے گھر میں ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ان کو پتہ ہوتی ہیں، وہ ریئلائز کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت میں یا ان کی سیکھ میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بتا سکیں یا آپ کو ریئلائز کروا سکیں کہ وہ آپ سے کتنا ان کو آپ سے کتنا افیکشن ہے یا آپ ان کے دل میں کیا مقام ہے۔ اور دوسری بات جو کمیونیکیشن والی ہے، اور وہ بھی ہم ضرور فالو کرتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ ضرور کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ضرور کرتے ہیں، چاہے کیسے بھی معاملات ہوں ہم آپس میں ڈسکس ضرور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے ہی میرے ہسبینڈ کا آفس سے واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو انہوں نے کال ملا لینی ہے اور اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرنے لگتے ہیں۔ ہاں جی بتائیں کیا حال ہے، کیسی ہو، کیسا چل رہا ہے، کیا ہوا آج دن، یعنی کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں پہنچنے سے پہلے نا مجھے ہر چیز کی خبر ہو جائے کہ میری ایبسنس میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ اور آتے ہی ان کا پہلا سوال بھی یہی ہوتا ہے، ہاں جی کیسا رہا دن، کیا کیا، کیا کوئی نئی تازی یہ وہ۔ اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ 2-4 دن یا 5-7 مہینے میں نہیں انسان ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا پاتا، یہ بہت ٹائم لگتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک دوسرے کے دل میں آپ جگہ بنا پاتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی میں بہترین مقام بنا پاتے ہیں۔ اور ایک اور میری سبسکرائبر ہیں میری سسٹر پیاری، جنہوں نے یہ کویشچن کیا تھا کہ جو ہسبینڈ میکے جانے پہ بہت پابندیاں لگاتے ہیں یا ہمیں وہاں جانے نہیں دیتے، جبکہ ہمیں یہاں سہولتیں تو ساری ہیں لیکن بس اس بات پہ ہمیں نہ پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی نا نارمل، آپ اکیلی نہیں ہیں، بہت سے ہسبینڈ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو فیملی ہے نا ان کے پاس رہے، ان کے بیوی بچے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کریں۔ مجھے بھی شروع میں ایسے ہی لگتا تھا کہ مجھے بہت پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج بھی اتنے سالوں بعد بھی مجھے 2 دن سے زیادہ پرمیشن نہیں ملتی کہ میں وہاں جا کے رہ سکوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پابندیاں لگا رہے ہیں، آپ اس کو پازیٹیو بھی تو لے سکتی ہیں کہ وہ آپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ تو بہت سی فیملیز میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو ہسبینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کی خرچوں کا، ذمہ داریوں کا انہیں بہت احساس ہوتا ہے، وہ ان کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی بیوی بچیوں کو مہینوں جو ہے نا وہ میکے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان کے وہاں پورے ہوتے رہیں گے خرچے، اور ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے وہاں پہ کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اپنے گھر میں ساری سہولتیں ہیں، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اپنے گھر میں سکون تلاش کریں، وہاں پہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیں۔
میں کہتی ہوں کہ عورت کے پاس ہر بات کا جواب ہے، اس کو صرف بہادر بننے کی ضرورت ہے، اس دنیا سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے خواتین کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ اپنے گھر میں جتنا مرضی کماتے ہوں، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی اپنے میکے جائے تو اس کے بہن بھائی اس کو بہت دیں، اس کے جو ہمارے خرچے بھی نہ کچھ وہاں سے پورے ہوں۔ تو آپ کے پاس بہترین جواب ہے کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف نہیں دیکھتی، مجھے کسی کی کہیں سے بھی کسی امید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ میری قسمت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ جو میری قسمت میں ہے وہ تو مجھے مل ہی جاتا، چاہے آپ سے مل جاتا یا میرے بہن بھائیوں سے مل جاتا، لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کا آپ کو دیا ہوا ہے۔ اگر مجھے وہاں سے ملتا تو آپ کو ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، آپ کو ہی سر جھکا کے رہنا پڑتا۔ اب آپ سر جھکا کر آپ سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، تو اس کا آپ کو بینیفٹ نہیں ہے، اس کا آپ شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر آپ کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں تو بھی انہیں اس چیز کا احساس دلائیں، انہیں اب ان کی اہمیت کا احساس دلائیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہتی، میں کسی سے امید رکھ کر آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتی، میرے لیے وہی کافی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اس طرح ایموشنل مار ماریں، اس طرح سے آپ ان کے دل میں وہ مقام بنا پائیں گی جو آپ ڈھیروں ڈھیر اپنے میکے سے اکٹھا کر کے بھی نہیں بنا پائیں گی۔ امید ہے یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔